بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں آیت الکرسی کے بہت سے فضائل آئے ہیں۔ ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جان و مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ شیاطین، جنات، جادو ٹونا اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ خود بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے گھر کے دائیں بائیں کے دونوں پڑوسی بھی اور ان کے پڑوسی بھی اور قرب و جوار کے چند اور گھر بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو شیطان اس گھر سے 40 دن اور 40 رات تک دور ہو جاتا ہے اور وہ گھر شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور 40 دن تک اس گھر میں جادوگرنی یا جادوگر داخل نہیں ہوتا ہے اور وہ جادو کے اثرات سے وہ گھر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اے علی، تم بھی آیت الکرسی کو سیکھو اور اپنے اہل و عیال کو بھی سکھاؤ اور اپنے پڑوسیوں کو بھی سکھاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی کوئی آیت نازل نہیں فرمائی۔ چنانچہ اس حوالے سے حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ مدینہ کے باہر سرکاری غلہ رکھا گیا تھا۔ اس غلے کی حفاظت اور چوکیداری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلے کی حفاظت اور چوکیداری کے لیے رات کے وقت اس کے پاس وہاں بیٹھ گئے۔ رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد آپ نے ایک شخص کو غلے کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا جو اپنے کپڑے میں غلہ بھر رہا ہے، تو آپ جلدی سے اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو اور بغیر پوچھے کیسے غلہ اٹھا رہے ہو؟ اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ صبح میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ شخص رونے لگا، معافی مانگنے لگا اور کہا کہ میں غریب ہوں، مسکین ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، اس لیے مجبوراً مجھے یہاں آنا پڑا، آج مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رحم آیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، رات آنے والے شخص کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، وہ غلہ چوری کرنے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا تو وہ رونے لگا، معافی مانگنے لگا اور کہا کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا، مجھے معاف کر دو، تو مجھے رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، دوبارہ پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر یقین ہو گیا کہ وہ ضرور دوبارہ آئے گا۔ اگلی رات پھر میں غلے کی چوکیداری کے لیے غلے کے پاس بیٹھ گیا تو رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ غلے کے پاس اپنے کپڑے میں غلہ بھر رہا ہے۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے کل وعدہ کیا تھا کہ میں نہیں آؤں گا، تم پھر آ گئے، تم نے وعدہ خلافی کی، جھوٹ بولا۔ تو اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں، بھوکا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، معافی مانگنے لگا، رونے لگا اور کہنے لگا کہ آج مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، میں پھر کبھی نہیں آؤں گا۔ تو میں نے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات آنے والے شخص کا کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ غلہ چوری کرنے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا تو وہ پھر رونے لگا، معافی مانگنے لگا، مجھے رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس نے کہا کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، وہ دوبارہ پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر یقین ہو گیا کہ وہ
ضرور دوبارہ آئے گا۔ جب رات ہوئی میں پھر چوکیداری کے لیے غلے کے پاس بیٹھ گیا۔ رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ شخص غلے کے پاس بیٹھا ہوا اپنے کپڑے میں غلہ بھر رہا ہے۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ اب تو میں صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور تمہیں لے کر جاؤں گا۔ وہ رونے لگا، معافی مانگنے لگا۔ وہ میں نے کہا کہ تم نے کل بھی جھوٹ بولا، لہذا آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب اس کا چھوٹنا مشکل ہے تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک کام کی بات بتاتا ہوں، اگر وہ کام کی بات پر تم عمل کر لو تو میں پھر کبھی نہیں آؤں گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے، تب میں آپ کو کام کی بات بتاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وعدہ کر لیا۔ اس نے کہا کہ وہ کام کی بات یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو اور پھر آرام سے سو جایا کرو، چوکیداری کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اور پھر میرے آنے کی مجال نہیں کہ میں یہاں آ سکوں۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات آنے والے شخص کا کیا قصہ ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، رات وہ ایک کام کی بات بتا گیا، اس وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کام کی بات کیا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ کام کی بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، پھر میں کبھی نہیں آؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے جو حقیقت میں جھوٹا ہے لیکن بات سچی کہہ گیا ہے، اور اپنا راستہ بند کرنے کا صحیح طریقہ وہ بتا گیا، اور یہ بات حقیقت ہے کہ جس چیز پر آیت الکرسی پڑھی جائے تو وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے اور اس پر شیطان اور جنات کا کوئی اثر اور کوئی عمل دخل نہیں رہتا ہے۔